ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 ان کی بیویاں تھیں، کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں، کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجئے کہ راجہ دشرت کی کتنی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں؟ یہ ہر دور کی بات ہے۔ پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی۔ پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اسوہ صرف ازواج مطہرات ہیں، اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے، شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لہذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں، ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی غرض و غایت، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئی، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہیں فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربڈن ٹو سی غیر محرم بٹ وی آر سیئنگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟ آپ نگاہیں نیچی رکھیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سے جانے سے گھبرا رہے تھے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ کیوں نہیں ہو گئی بھائی؟ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، غالباً اس میں ہے نا، جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی نا، جس میں خالد ابن ولید بھی تھے، تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی کیونکہ ان کو یہ بات رکاوٹ بیوی یاد آ رہی تھی، تو اس کی وہ جہاد میں آگے جانے سے گھبرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا سب چیزوں سے دستبردار ہو تاکہ بس شہادت ہو۔ تو وہ لڑائی ایسی تھی، آپ نہیں کر لینا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو وہ ہوا یہ نا، میرے پاس یہ سچی مچی کا کیس آیا، جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا، خودکشی کی۔ اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ، تو اس کا بیوی کا خیال آتا، تو کیا کیا اس نے، اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا، بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور کود گیا، اور اللہ کی قدرت بچ گیا، مرا نہیں۔ پھر وہی کام کیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے فتویٰ کہاں سے لیتے ہیں؟ اہل حدیث سے۔ پھر اہل حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور بیوی کو رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹیو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا، اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو تو نے مذاق بنایا نا، اس سے بڑی جہنم میں جائے گا جو تو نے دین کو مذاق بنایا۔ کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے، پھر میں نے ان کو پورا پھر وہ کلپ ریکارڈ کروا کے دیا، اور واٹس ایپ پہ حرام کاری، پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں، اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو، کچھ غیرت کرو، یا تو دلیل سے آؤ، ہم سے سمجھو مسئلہ، ہم قائل کریں گے، اور اگر نہیں بیٹھتے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے، اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں۔ مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیویاں حلال کر کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو؟ وہ قاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا؟ تو اس سے
بیوی نہیں بچے گی، اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے. تو اور بے وقوف آدمی کو دیکھو اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور طلاق دے کے. وہ صحابی تو جہاد میں شہادت کے لیے جا رہے تھے، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو ایک دل میں خلش ہو رہی تھی، بار بار بیوی یاد آ رہی تھی، تو انہوں نے تو جانا ہی تھا، شہادت ہی تھی ان کے سامنے. تو بہرحال آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ بھی کھمبے سے چپکنے کا موڈ ہو تو چپک جائیں، ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی، خود ہی جان چھوڑ جائے گی. ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا تو ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ نے عمرہ کیا؟ میں نے کہا، کہہ رہے بال تو اتنے لمبے ہیں.